خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، گزشتہ جمعۃ المبارک اہل بیت کے حوالے سے گزارشات عرض کی تھی۔ ان کا مقام، ان کی عظمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، اس حوالے سے گزارشات عرض کی تھی۔ اب اہل بیت وہ لوگ ہیں جو حضور کے گھر والے ہیں، صحابہ کرام وہ ہیں جو حضور کے در والے ہیں۔ دنیا کے اندر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اللہ نے سب سے افضل جو جماعت بنائی، سب سے افضل جو لوگوں کو بنایا، جن ہستیوں کو بنایا، ان کا نام ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اس دھرتی کائنات میں سب سے افضل انسان ہیں۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے صحابہ کی افضلیت بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں کون تھے؟ حضرات صحابہ۔ بہترین لوگ، افضل لوگ، اعلیٰ لوگ، آپ نے فرمایا میرے زمانے کے۔ ثم الذین، جو ان سے پھر ملتے گئے، صحابہ کے بعد تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر ملتے گئے تبع تابعین۔ اب وہ بعد کے ہیں تو سب سے افضل فرمایا میرے زمانے میں وہ ہیں صحابہ کرام۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ دیکھ اب حضور کی اس جماعت کی کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی متعدد جگہ فرمایا، جن میں یہ ہے، ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون۔ نبی جی آپ کی ساری جماعت ہدایت یافتہ، آپ کی ساری جماعت اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ صحابہ کے بارے میں۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ اپنی رضاعت کا اعلان اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ساتھ قرآن پاک میں کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، حضور کی ساری جماعت کامیاب یافتہ۔ اب کتنے فضائل قرآن و حدیث کے اندر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی افضل ہونے کے بارے میں، اعلیٰ و مرتبہ مقام ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اس لیے اہل بیت حضور کے گھر والے تھے اور صحابہ حضور کے در والے تھے۔ نہ ہم نے گھر والوں کو چھوڑنا ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہنے دینا ہے، نہ حضور کے در والوں کے بارے میں ان کو کچھ کہنے دینا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر، جس کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانیت کے قلوب کے اوپر نگاہ ڈالی، انسانیت کے قلوب پر نگاہ ڈالی۔ نگاہ ڈالنے کے بعد مجھ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے اور خاتم النبیین کے لیے، امام النبیین کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ پھر فرمایا پھر اللہ نے انسانیت کے قلوب پر نظر ڈالی، اور اللہ نے نظر ڈالنے کے بعد میری جماعت یعنی میرے صحابہ کرام کو اللہ نے میرے لیے چنا۔ گویا کہ حضرات صحابہ کرام کی جو ذات ہے، ہستیاں ہیں، وہ ہیں
جن کو اللہ پاک نے چنا ہوا ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا نبوت کے لیے، فاختار علی اصحابی، اور اللہ نے میرے ساتھ میرے صحابہ کو یعنی اس محنت کے لیے جوڑا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس کام کے لیے منتخب کیا، ساتھ اللہ نے اس کام کے لیے حضرات صحابہ کرام کے انتخاب فرمایا. تو اس لیے حضرات صحابہ کرام کی جو ہستیاں ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے اللہ پاک نے ان کو اس کائنات کے اندر سب سے افضل پیدا فرمایا. یہ سب سے افضل ہستیاں ہیں. ان کے بارے میں کہ یہ عدل کے اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے ہمیں ان کے کسی بھی اعتبار سے ہمیں شک و شبہ میں پڑنے کی یا سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. ہمیں صحابہ کے ایمان کے بارے سے سوچیں کہ ایمان کیسا تھا، ان کا تقوی کیسا تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے. دیکھیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جو ان کے قدم بہ قدم چلتا جائے گا ہدایت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. یعنی حضور ہمیں ان کے بارے میں فرمانا تم ان کے قدم بہ قدم چلو، اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا فرمائیں گے. ہم ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں ان کا ایمان کیسا ہوگا، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، یا کسی چیز کے اندر ہم فرق نکالیں تو وہ نقصان اور گھاٹا ہمارے ایمان کا ہے، ہماری اپنی کمزوری کا ہے. اللہ نے صحابہ کو مرتبہ دیا، اس کی عظمت کو، اس کی افضلیت کو، اس کے مقام کو رب نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرما کر کے قیامت تک آنے والے انسانیت کو اس کا پیغام دے دیا. کسی زبان کی یہ جرت نہیں ہو سکتی صحابہ کے بارے میں کوئی بات کر سکے، صحابہ کے حوالے سے کوئی اعتراض کر سکے. ان کی تقوی کے اعتبار سے، ان کے ادب کے اعتبار سے، ان کے ایمان کے اعتبار سے، ان کی دیانت داری کے اعتبار سے کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ قیامت تک انگلی اٹھانے کی کوشش کر سکے. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.